الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. دائس پہ تشریف فرما ہمارے استاذ الاساتذہ شیخ معظم الحق المدنی حفظہ اللہ اور امارت شریعہ کے کشن ضلع کے قاضی جناب ارشد صاحب، ان کے نائب ہمارے ساتھ جناب آفتاب اظہر صدیقی صاحب، عبد الواحد بخاری صاحب اور اس ادارے کے ڈائریکٹر جناب شمی مختن اصلاحی صاحب اور ان کے اس مدرسے کے اساتذہ کرام. یہ آپ کے سالانہ انجمن کا جو رزلٹ تھا، اس کا ایک اختتامی پروگرام ہے اور کچھ بچے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں گویا کہ. اس ادارے کا ملحق یا الحاق جامعہ محمد منصورہ مالیگاؤں سے ہے. ابھی 2 دن پہلے شیخ سے بات چیت چل رہی تھی تو انہوں نے ایک بات کہی کہ کچھ بچے مالیہ گاؤں جانا نہیں چاہتے ہیں، بنارس جانا چاہتے ہیں، سلفیہ بنارس. اس تعلق سے 2-4 باتیں میں آپ سے کروں گا. اس بات کو یاد رکھیں کہ پڑھائی ہندوستان کے مدارس میں لگ بھگ ہر جگہ کا ماحول ایک ہی ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت سے، کتنی لگن سے اور کتنی کاوش آپ کی طرف سے ہو رہی ہے. آپ کے اندر تڑپ کتنی ہے. اگر آپ کے اندر جنون نہیں ہے تو آپ یہاں سے مالیگاؤں نہیں بلکہ جامعہ اسلامی ثنا وہاں بھی چلے جائیں گے، مدینہ منورہ، وہاں سے پی ایچ ڈی بھی کر کے آ جائیں گے تو شاید کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو احساس ہوگا جب اس ادارے سے نکل کر جائیں گے کہ بڑے بڑے اداروں میں پڑھائی کتنی ہوتی ہے. پڑھائی آپ پر ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں ان سے مشورے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. جو دعوت کے میدان میں جو جنون تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی جنون آپ پر پڑھائی کے معاملے میں ہونا چاہیے. جب تک جنون طاری نہیں ہوتا ہے آپ اپنی زندگی، علمی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. سقراط سے اس کے شاگرد نے پوچھا کہ میں علمی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا، تو سقراط اپنے شاگرد سے کہا جب تک تمہارے اندر تڑپ پیدا نہ ہو جائے تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. شاگرد نے سقراط سے، اپنے استاد سقراط سے کہا کہ یہ تڑپ کیا چیز ہے؟ تو اپنے طالب علم کو، شاگرد کو بلایا اور پانی میں ڈبایا اور ڈبانے کے اس کو ڈبو کر رکھا. وہ بچہ نکلنے کے لیے تڑپ رہا تھا. سقراط کے شاگرد نے کہا کہ آپ نے مجھے سمندر میں یا پانی میں کیوں ڈبایا؟ کہا کہ یہ بتانے کے لیے تڑپ کیا ہوتی ہے، تڑپ کس چیز کا نام ہے. وہ تڑپ بتانے کے لیے کہ جس طرح تم نکلنے کے لیے پریشان ہو رہے تھے، تڑپ رہے تھے کہ پانی سے میں نکل جاؤں ورنہ میری جان نکل جائے گی، تڑپ کو سمجھانے کے لیے کہ تڑپ یہ ہے. آپ کے اندر جب تک، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، جس طرح بھوت، جن، شیطان کا اثر جو ہے جب کسی پر ہو جائے تو پاگل ہو جاتا ہے. آپ کے اندر بھی وہ پاگل پن جب تک نہیں ہوگا پڑھائی کے تعلق سے، اٹھتے بیٹھتے سوتے ہمیشہ، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے، آپ مالیگاؤں جائیں، بنارس جائیں، جامعہ ثنابل جائیں، جامعہ البخاری میں رہے، اور میں نے کہا کہ یہاں سے اٹھ کر مدینہ چلے جائیں. ہمارا شیخ استاد الاساتذہ شیخ کے ساتھ اور بھی لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، ہم گرچہ پی ایچ ڈی نہیں ہے لیکن تجربات کے میدان میں پی ایچ ڈی ہو چکی ہے. طرف اگر آپ کے اندر ہے، آپ جانتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے بارے میں، وہ کسی مدرسے کے فارغ نہیں تھے لیکن طرف اتنی تھی کہ جب بامبے کے اندر ہو گئے، شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے، کہا کہ ابوالکلام آزاد آپ سے ملنے کے لیے چاہتا ہے. تو گیٹ میں جب ملاقات ہوئی تو علامہ ابوالکلام آزاد کو دیکھتے شبلی نے کہا کہ کیا تم ابوالکلام آزاد کے بیٹے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں ہی ابوالکلام آزاد ہوں. ان کی عمر اس وقت 11 سال تھی اور نئے رنگ عالم کے نماز صحافت کی دنیا میں اپنا نام روشن کر چکے تھے. 1888 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، 1956 میں ان کا انتقال ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں انگلش، عربی، اردو، کسی نے کہا تھا اگر قرآن مجید یا وحی اردو زبان میں نازل ہوتی تو ابوالکلام آزاد کی اردو کی زبان میں نازل ہوتی. ہندوستان کے شکشا منتری بن گئے. کیا تھی ان کے اندر؟ وہ تڑپ تھی. انہوں نے کہا ہے کہ ترجمہ قرآن کے مقدمے کے اندر سورہ فاتحہ جو کتاب آپ کو یہاں پہ انعام کی شکل میں دی گئی، اس لیبل کا خیال رکھے کہ بچوں کا جو لیبل ہے کتاب اسی لیبل کی ہونی چاہیے. ام الکتاب کے نام سے انہوں نے 200-250 صفحے کی سورہ فاتحہ کی صرف تفسیر کر دی اور انہوں نے ترجمہ قرآن کے اندر لکھا ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی تفسیر، چاہے وہ مخطوط ہو غیر مخطوط ہو، ایسی نہیں جو میری نظر سے نہیں گزری ہے. ہندوستان کا ابن تیمیہ ان کو کہا جاتا ہے.
کیا تھا ان کے پاس؟ وہ تڑپ تھی. ایک ایسے ماحول سے آئے جن کے باپ کا یہ دعویٰ تھا کہ پوری دنیا کے اندر صرف 2.5% لوگ مسلمان ہیں. ایک میں خود ہوں اور ایک امام احمد رضا خان اور ایک ترکی میں ایک آدھا مسلمان ہے. اس ماحول سے نکل کے آئے, اس شرک و بدعت کے ماحول سے نکل کر آئے اور کتاب و سنت کے حامی اور مفسر, محقق, ادیب, اور کون سا لقب ان کو نہ دیا جائے, ساری چیزیں آ گئی. بنارس گئے کسی مہمان کے یہاں تو پہلے زمانے میں ایک معمول تھا کہ مہمان کو لوٹا دیا جاتا تھا, کہ پانی ونی کا انتظام اس زمانے میں نل کا انتظام نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, لوٹا ووٹا رکھ کے چلے گئے. صبح جب کہا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے, میں اس کو نکال کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. جب مہمان نواز جن کے گھر میں مہمان بن کر گئے تو صبح آئے بیدار کرنے کے لیے, کہا کہ جو ہے آپ اٹھ جائیے, فجر کی اذان ہو چکی ہے. کہا کہ فجر کی اذان ہو گئی ہے. اس آدمی وہ بیان کرتا ہے کہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے آخری صفحے کے اندر مطالعہ کر رہے تھے. یہ تڑپ تھی. جب تک یہ تڑپ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی, یہ جنون آپ کے اندر نہیں ہوگا, آپ کہیں پہ جا کے کامیاب نہیں ہو سکتے. 1914 کے اندر ندوۃ العلماء کے اندر علامہ رشید رضا مصری جب آئے اور انہوں نے عربی کے اندر 2.5 گھنٹہ تقریر کی تو ہندو ندوہ کے اندر یہ بات آئی کہ ان کا علامہ رشید رضا مصری کا اس عربی تقریر کا ترجمہ کون کرے گا. تلاش ہوئی کہ ابوالکلام آزاد سے ترجمہ کرایا جائے. کہیں جا کے چائے پی رہے تھے, لوگوں کا بیان ہے تاریخ ندوہ کے اندر کہ ان کی عربی تقریر سے ابوالکلام آزاد کی اردو تقریر بھاری ہو گئی تھی. کہنا یہ چاہ رہا تھا میں بچوں, عزیز بچوں, کہ آپ کہیں بھی رہیں, یہاں پر بھی بہت سارے بچے ہوں گے, بہت سارے لوگوں کے نمبر آیا نہیں آیا ہے. ایک آپ اپنا شیڈول بنائیے, آپ ایک ترتیب بنائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے. عربی زبان کے اندر مہارت حاصل کرنی ہے. عربی زبان پہ اگر آپ مہارت حاصل کر لیتے ہیں, انگریزی بھی آٹومیٹک آ جائے گی, اردو بھی آٹومیٹکلی آ جائے گی. لیکن اگر انگریزی بھی محنت کرتے تو عربی نہیں آئے گی. لیکن ایک زبان پہ اگر آپ کا کنٹرول ہو جاتا ہے تو اردو آٹومیٹکلی آ جائے, انگلش آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. آپ اپنے اندر عربی الفاظ کا ذخیرہ کریں اور استاد سے مشورے سے آپ ہمیشہ جو ہے, آپ کے استاد اگر نہیں دستیاب ہیں تو آپ کو جو سینئر طلبہ ہیں جس ادارے میں آپ جائیں گے, ان سینئر بچوں سے, طلبہ سے آپ جو ہے رہنمائی حاصل کریں. کہ سیکھیں کس لیے آئے ہیں, یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں. اس سے پہلے شعیب صاحب نے تقریر کی, آپ کا مقصد صرف پڑھنا ہے. یہاں پہ آپ کا مقصد تقریر میں حصہ لیے, کچھ بچے نہیں لیے, ان کا ایک شیڈول ہے کہ ہم تقریر میں حصہ نہیں لیں گے. میں نے اپنی زندگی میں کبھی تقریر میں حصہ نہیں لیا. ہمارے نور حسن مدنی شیخ عبد المعید صاحب, عبد النذیر صاحب کے استاد بھی ہیں, وہ کہتے تھے کہ تم شریک مت لو, حصہ لو, نمبر تو آئے گا نہیں تمہارا, 1 مہینہ برباد کرو گا اپنی زندگی کو. اور اللہ میں نے کبھی بھی حصہ نہیں لیا. آپ کے اندر صلاحیت ہوگی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب یہ ڈائس آپ کو ملے گا, ممبر و محراب جب آپ کے لیے آپ کے حوالے کیا جائے گا, انشاءاللہ کچھ بول لیں گے. لیکن صلاحیت ہی نہیں ہوگی. تقریر رٹ کے تقریر یاد کرنے کے نمبر آ جائے گا ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے اندر جب تو صلاحیت نہیں ہوگی آپ نہیں بول سکتے ہیں. اسی لیے جو بچے یہاں سے جا رہے ہیں, آپ اپنے اندر جو ہے جنون پیدا کریں اور ایک لگے ایک مثالی طالب علم کی شکل میں جب مالیگاؤں آپ جائیں یا نہیں جائیں, ہو سکتا ہے نہیں بھی جائیں, کچھ لوگ جو ہے ان کے نصیب میں تعلیم نہیں ہے, اعلیٰ تعلیم نہیں ہے, لیکن جائیں, جو لوگ بھی جائیں ایک مثالی طالب علم بن کر کے نہیں, مدرسہ دارالمسلمین ٹھوا پاڑا سے, اس لیے کہ پہلا گروپ ہے, پہلا بیچ ہے. یہ آپ کے اثر مرتب جو اچھے اثرات دوسرا ہے. دوسرا یہ گروپ آپ جا رہے ہیں, اس سے پہلے بھی جو جماعت گئی ہوگی, آپ لوگ جائیں گے تو آپ کی ایک شناخت ہونی چاہیے, ایک پہچان ہو کہ نہیں یہ لوگ دارالمسلم ٹھوا پاڑا سے پڑھ کر آئے ہیں, وہاں ایک اچھی تعلیم ہو رہی ہے, اچھی تربیت ہو رہی ہے, اور ایک مثالی نمونہ پیش کرے. اس لیے آپ اندر جنون پیدا کریں, تڑپ پیدا کریں. اور تڑپ میں نے آپ کو سمجھانے کی کچھ سقراط نے اپنے بچے کو, شاگرد کو ڈبو دیا پانی کے اندر. جس طرح پانی سے نکلنے کے لیے بچہ تڑپ رہا تھا, اسی طرح اپنی صلاحیت کو نکھارنے کے لیے, اپنی جہالت کو اور اپنے اندر کمیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کے اندر بھی تڑپ ہونی چاہیے. انشاءاللہ علامہ اقبال نے کہا تھا, یقین محکم عمل پیہم محبت فاتحہ علم جہاد زندگی آمن مردوں کی شمشیر. یقین محکم عمل پیہم, آپ 2 لفظ یاد کریں لیکن ڈیلی یاد کریں, روٹین بنائیں. 2 لفظ انگلش کا یاد کریں. اگر آپ 2 ورڈ میننگ یاد کریں گے 360 دن کے اندر یا 365 دن کے اندر لگ بھگ آپ کے پاس 600-700 الفاظ یاد ہو جائیں گے. 10 الفاظ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈیلی.
آپ کا دماغ کمزور نہیں. اس بات کو یاد رکھے. میں آخری بات کر ختم کروں گا. سب کا دماغ برابر ہے, یاد رکھیے. دماغ کسی کا کمزور نہیں ہے. میں دو بات کا قائل ہوں. ایک ہو سکتا ہے کہ میری رائے سے آپ لوگ اتفاق کریں نہ کریں. ایک چیز میں بیان نہیں کروں. ایک چیز یہ ہے کہ دماغ سب کا برابر ہے. جو لوگ جس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کا دماغ چلتا ہے. اس کی ایک مثال دوں گا. ہمارے گاؤں کے اندر, آپ کے سماج کے اندر دیکھے ہوں گے, جو لوگ پڑھنے میں تیز نہیں ہوتا ہے, بدایت المجتہد ایک کتاب ہے علامہ ابن رشد کی. وہ اسپین کے رہنے والے تھے. انہوں نے اپنے اس کتاب کو کتاب طالب خطہ بنایا تھا. اس کو, یہ خطہ جس کو ہوتے ہیں نا, خطہ جانتے ہوں جو بڑے بچے ہیں, خطہ بنایا تھا. کتاب تیار نہیں تھی. انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں بولا کہ میں نے 2 رات نہیں پڑھ سکا. صرف ایک رات جب میری شادی ہوئی اور ایک رات جب میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں 2 رات کے علاوہ پوری رات پڑھا کرتا تھا. تب جا کے ابن رشد پیدا ہوتا ہے. تو دماغ ابن رشد نے جو اقوال ذکر کے بدایت المجتہد کے اندر, بہت سارے بچے ہمارے میوات کے ساتھی تھے کہ زنادین ہم کو اقوال یاد, سفیان ثوری نے کیا کہا, فنا امام نے کیا کہا, فنا امام نے کہا. میں نے کہا یار تم کو اقوال یاد نہیں ہوتے, لیکن سچن تندولکر نے چھکا کب لگا وہ یاد ہے. راہل ڈراوڈ نے کب باؤنڈری, کتنے چوکے لگائے, کتنے کیچ پکڑے. اس کے بعد گانگولی نے کتنے چھکے لگائے, کتنے سنچری بنائے, ہاف سنچری کتنے, سارے ریکارڈ تم کو کرکٹ کے یاد ہے. بدایت المجتہد اقوال تم کو اس لیے یاد نہیں کہ تمہارا دماغ بدایت المجتہد میں نہیں لگ رہا ہے. جا کے کہاں لگ رہا ہے؟ کرکٹ کے گراؤنڈ میں, کرکٹ کی دنیا میں تمہاری نظر جا رہی ہے. اور اتنے شوق سے دیکھتے تھے کہ سنابل کی باؤنڈری کے پھلانگ کر کے ایسے سوراخ سے جاتے تھے کہ حمید سنت اللہ بھی پریشان ہوتے تھے کہ بچے کہاں سے نکل کے جاتے ہیں. یہ پریشانی, لیکن شوق تھا. تو کرکٹ کے بارے میں جانکاری آپ کو بدایت المجتہد یا دوسرے قرآن حدیث کے بارے میں جانکاری آپ کو نہیں ہو رہی, کیونکہ ہمارا دماغ وہاں لگ رہا ہے, ہمارا دماغ یہاں پہ نہیں لگ رہا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ دماغ ہمارے پاس ہے. تھوڑا سا ہو سکتا ہے تفاوت ہو, فرق ہو, لیکن دماغ ہے. ہم جہاں استعمال کریں گے دماغ کو وہیں استعمال ہوگا. آپ نے پڑھائی میں استعمال کیا تو پڑھائی کی طرح دھیان لگے گا. اگر آپ نے کرکٹ میں اور دوسری چیزوں میں استعمال کیا, اور سماج کی سب سے وہ بھدی عورت جو کچھ نہیں جانتی, سورہ فاتحہ تک نہیں جانتی ہے, وہ ہمارے شیش آبادی سماج کے سارے گیت اس کو یاد ہیں. اگر دماغ اس کے پاس نہیں تھا تو گیت کہاں سے یاد ہو گئے؟ اس کا مطلب دماغ ہے, گیت یاد ہو گئے, سورہ فاتحہ اس کو یاد نہیں ہوا. میں یہی سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. علامہ اقبال کا اس شعر کے ساتھ کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیرن. نہایت ہی قیمتی کلمات سے ہم کو اور ہمارے طلباء کو نواز رہے تھے. طالبات بھی اوپر بیٹھی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے